سامان میں اگر کوئی عیب نکلا، خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان واپس کر دے اور اپنی قیمت جو ہے وہ اسے واپس لے لے، سامان دے کر اپنی قیمت واپس لے لے۔ بیچنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی خریدتے وقت دیکھ کے لینا تھا، چونکہ خریدتے وقت تم نے غور نہیں کیا تو لہذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس کہنے کا اعتبار نہیں۔ اگر سامان کے اندر خرابی ہے اور وہ خرابی سامان بیچتے وقت ہے، ایک ہے کہ ہم نے بیچ دیا، اب ہم نے بیچا، گھر جا کے خراب ہو گیا تو وہ اس کے ذمے ہے۔ اگر ہم نے کسی کو صحیح شے دے دی ہے، اس کے بعد جا کر خراب ہو جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں۔ مثال کے طور پر نے پنکھا بیچا کسی کو، اب پنکھا بیچا، گھر جا کے اس نے چلایا، اسی وقت اڑ گیا تو وارنٹی وغیرہ کی صورت ہے، پھر تو چلیں اس کے اعتبار سے مسائل ہوں گے کہ اس کی وجہ وہ جائز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی گارنٹی اس کو نہیں دی اور اب سامان گھر جا کے خراب ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے جب اس نے وصول کر لیا اس کے بعد ہماری ذمہ داری سے وہ سامان نکل گیا۔ جیسے دکان پہ جاتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم انرجی سیور یا اس طرح کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ چلا کے دکھاتے ہیں، جلا کے دکھاتے کہ یہ چل رہی ہے، اب گھر آ کے جیسے لگایا اڑ گیا، اب دوبارہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جو خریدتے وقت درست تھی، بعد میں اس میں عیب پیدا ہوا تو اس عیب کی ذمہ داری دکاندار کی نہیں۔ دکاندار نے کوئی شے دی ہے، راستے کے اندر بارش ہوگی، شے خراب ہو گئی تو دکاندار کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے اور شے خراب ہوگی لہذا واپس کرے۔ تو خریدتے وقت سامان میں عیب نہ تھا، خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو یہ عیب جو ہے یہ خریدنے والے کی ذمہ داری پر آئے گا۔ لیکن اگر خریدتے وقت سامان کے اندر عیب ہے تو وہ سامان جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی داخل ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں بھی داخل ہیں۔ یہ خواہ پھل اور سبزی ہے اور یا جو ہے کروڑوں روپے کی مشینری ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ سبزی خریدی ہے، اب گھر آ کے دیکھا تو ساری سڑی ہوئی نکلی تو لازمی بات ہے کہ سبزی جو ہے وہ سڑی تو نہیں خریدنے نہیں گئے تھے ہم۔ پھل خریدا، گھر آ کے دیکھا تو بالکل ہی خراب نکلا، سارا سڑا ہوا گلا ہوا، تو ہم جو ہے وہ سڑا گلا پھل تو خریدنے نہیں گئے تھے۔ تو یہ سامان، یہ سودا اس کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی صورت ہے نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ واپس کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ دکاندار بول دیتا ہے نہیں بھی یہ تو واپس کرنے کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کون واپس کرتا ہے؟ تو جب سامان میں عیب ہے اور اس کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا، اب بعد میں پتا چلا کہ اس میں عیب ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ شرعی اعتبار سے دکاندار پہ واجب ہے کہ اس سامان کو واپس لے اور اس کی قیمت واپس کرے۔ اسی طرح کپڑا خریدا، اب جو ہے وہ ہزاروں گز کے حساب سے کپڑا خرید لیا یا ایک ہی پیس خریدا یا ایک تھان خریدا ہے، گھر آ کے دیکھا تو کپڑا جو ہے وہ اندر سے کھولا تو خراب نکل آیا، اوپر کا پرت اس کی طے جو ہے وہ صحیح ہے، اب اندر سے جو ہے اس کا رنگ ہی خراب ہے۔ تو اب جو ہمیں چاہیے وہ اندر سے ہے ہی نہیں، یہ سامان واپس کیا جائے گا۔ اس کا اگر یہ خریدنے والا اس کو واپس کرنے آتا ہے، اس سامان کو واپس لینا واجب ہے، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں۔ اب اس کی بہت زیادہ صورت کی جس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے اور بعد میں واپس بھی نہیں کرتے۔ ہم پھلوں کے کریڈ خریدتے ہیں، اب پھل کا کریڈ خریدا، گھر آ کے نکالا، جو اوپر والی طے پھل کی ہے بہت اچھی ہے، اعلیٰ قسم کا بہترین رنگ روپ سب اس کا صحیح ہے۔ اب جو اوپر والی طے پھل کی نکالی، اب نیچے جو نکلا وہ سب کو ہی پتا کیا نکلتا، نیچے والا جو ہے وہ اس کا وہ اوپر والے کا سائز بڑا ہے تو نیچے والے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا، اوپر والی کی نسل دوسری ہے تو نیچے والے کی نسل ہی دوسری ہو جائے گی۔ تو یہ کہ اوپر اچھا پھل نیچے خراب پھل، یہ نیچے کا جو خراب پھل ہے یہ دکاندار کو واپس اگر کرنے جائیں تو اس پر واجب ہے کہ اس کو واپس کرے، کہ یہ عیب دار شے اس نے بیچی، عیب دار شے بیچی اس کی ذمہ داری۔ تو یا تو یہ ہے کہ پوری ایک ایک شے دکھا دے، عیب ہے اس کو بتا دے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض عیب دار چیز ہی ہوتی کہ بعض لوگ خراب مال ہی بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 2 نمبر مال ہے، یہ اس کا رنگ جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اس کا رنگ پکا نہیں ہوگا، یہ فلاں چیز ہے یہ پائیدار نہیں ہے، پہلے بتا دیتے ہیں۔ اب اگر وہی خرابی نکلی تو ٹھیک ہے، اب اس کو واپس کرنے کی اجازت اختیار نہیں ہوگا کہ اس نے پہلے عیب بتا دیا، لیکن جو عیب نہیں بتایا اور سودا کرتے وقت موجود ہے، بعد میں اگر خریدنے والا اس کو واپس کرنے آئے گا تو اس کو واپس کرنا ضروری اور اس کی پوری قیمت کی ادائیگی ضروری۔ یہ دوسرا مسئلہ۔
کہ جب سامان واپس کریں تو سامان واپس کرتے ہوئے پوری قیمت کی واپسی ضروری ہے۔ یہاں پر دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے سامان خریدا، اب سامان خریدا بعد میں ہمیں پسند نہیں آیا، یعنی سامان صحیح ہے لیکن ہمیں پسند نہیں آیا، یا خریدنے کے بعد ہمیں افسوس ہوا کہ یار یہ کیوں خرید لیا میں نے۔ اب ہم اس کو واپس کرنے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے چیز ہے نا پسند نہیں آئی، آپ مہربانی کر کے واپس کر لیں اس کو۔ وہ کہتا ہے بھائی واپس کروں گا نا تو 100 روپیہ کم دوں گا۔ یہ جو واپس کرنے میں 100 روپیہ کم دے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ یہ شریعت کی اصطلاح ہے اقالہ، الف قاف الف لام ہا۔ اقالہ یعنی سودا منسوخ کرنا، کینسل کر دینا، واپس کرنا۔ اگر واپس کیا جائے گا تو اس کی پوری قیمت کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 100 روپیہ کم کر کے ہم اس کو قیمت لوٹائیں، 200 روپیہ 1000 روپیہ کم کر کے لوٹائیں، یہ صورت درست نہیں۔ اس کی جواز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس طرح کرنا ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس میں واقعتاً دکاندار کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ سارے دن کے اندر اس کی یہ شے بکی ہے اور بعد میں وہی خریدنے والا واپس کرنے آ گیا تو وہ تو آدمی کام سے گیا۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے آپ نہیں بیچو، اس کو بیچ دو، دوسرے آدمی کو بکوا دے، دوسرے آدمی کو وہ اتنے کے اندر بیچ دے۔ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی چیز ہم نے بیچی، واپس کرنے آیا، اب واپس کرنے آیا تو ہمیں 1000 روپیہ دینا ہوگا اور سامان لینا ہوگا، تو ہم بولیں گے کہ بھائی ان کو بیچ دو آپ۔ اب یہ جو ساتھ والا دوسرا آدمی ہے یہ 950 روپے کی اس سے شے خرید لے، 950 روپے اس کو دے اور اس سے وہ سامان لے لیں۔ اب 950 روپے دے کے سامان لے لیا تو بعد میں وہ سامان ہم اس سے لے لیں گے، ہم اس سے 950 کا لے لیں گے۔ تو یوں جو ہے یہ آپس کے اندر یعنی آپس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپس کے کمپرومائز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سامان ویسے ہی واپس کرنا ہے کہ سودا واپس کرنے آیا تو اب ضروری ہے کہ جتنی قیمت پر اس کو بیچا تھا اتنی ہی قیمت سے اس کو واپس لے اور پوری قیمت اس کو ادا کرے۔ ایک صورت یہ، دوسری صورت جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ سامان میں کوئی خرابی، سامان میں کوئی خرابی ہے اور اب اس خرابی کی وجہ سے وہ ہمیں واپس کرنے آیا، اب واجب ہے کہ اس کی پوری قیمت اس کو واپس کرے۔ اب یہ والا ہیلا بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلا تب کر سکتے ہیں کہ یہ سودا واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کو شے بیچی ہے، اب اس کو پسند نہیں آئی اور وہ ہمیں واپس کرنے آ جائے تو ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان کے واپس کریں ہی کریں۔ ہم بول دیں کہ بھائی نہیں، میں نے آپ کو بیچ دی نا تو یہ اب آپ کی ہے، اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا، تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب شے میں کوئی عیب نکلے، کوئی خرابی نکلے تو اس صورت میں واپس لینا واجب ہے۔ تو اب اس کو نہیں گھمائے گا کہ نہیں بھائی تم اس کو اتنے کا بیچو اور میں اس سے لوں گا، کہ اب شرعی اعتبار سے اس پر ضروری ہے کہ اس کی پوری قیمت واپس کرے اور اس سے سامان جو ہے وہ اپنا واپس لے۔ تو اب اس صورت کے اندر قیمت کم کر کے جو ہے اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہ عیب نکل آیا تو اب جو ہے وہ عیب نکل آیا تو لہذا اب جو ہے وہ تھوڑی بہت کٹوتی کر کے میں واپس دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیار عیب شریعت کے اندر اس کا نام ہے خیار عیب۔ خیار عیب کہ عیب کی وجہ سے جو اختیار خریدنے والے کو حاصل ہو وہ ہے خیار عیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔